کے اوپر گاڑی ریل گاڑی کھڑی ہوئی تھی، روانہ ہونے والی سواری، اس میں سوار ہو کر تھانہ بھون جانا تھا۔ تو تھانہ بھون زیادہ دور فاصلہ نہیں تھا، بہت سہارنپور سے اس زمانے میں 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوتا، 2-2.5 گھنٹے، لیکن سامان تھا زیادہ، یعنی جتنا ریل کے اندر مسافر کو بغیر اضافی کرائے کے جتنے اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ سامان ساتھ تھا۔ اب گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے چھوٹنے والی، وہ سامان لے کے پہنچے، کسی نے کہا تھا سوار ہو جائیے گاڑی، کہا کہ نہیں پہلے بکنگ آفس چلو، سامان بک کرا، گاڑی چھوٹ جائے گا چھوٹنے دو، لیکن بک کرائے بغیر میں نہیں بیٹھا۔ پہلے سامان بکنگ آفس پر پہنچے، وہاں لگی ہوئی لائن، وہ فوراً بک کرنے کا موقع نہیں، تو کسی نے دیکھ لیا ریلوے کے افسر نے کہ حضرت مولانا تھانوی کھڑے ہوئے ہیں بک کرانے کے انتظار میں سامان، تو اس نے کہا حضرت یہ تو لائن لمبی ہے، مشکل ہو جائے گا اور گاڑی جلدی جانے والی ہے، تو آپ فکر نہ کریں بیٹھ جائیں آپ گاڑی، آپ سے کون پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی، حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی میں بک کراؤں گا، وہ اشارہ کرنے لگا نہیں نہیں آپ چل کے بیٹھے، میں بٹھاتا ہوں آپ کو، چلیے میں لے کے چلوں ریلوے کا افسر۔ تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ تو اس نے ایک اسٹیشن پہلے کا نام دے دیا تھا جلال آباد کا، کہ جلال آباد تک ساتھ جاؤں، کہا کہ جلال آباد سے آگے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تو دوسرا آئے گا اس کو بتا جاؤں گا، کہ دوسرا آدمی جو ہے اس کو کہہ جاؤں گا کہ یہ ان کا ذرا خیال رکھنا، یہاں سے اتار دینا۔ کہا کہ وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ جی وہ تو دہلی تک جائے گا، تھانہ ون تو پہلے ہی آ جائے گا آپ کا۔ کہا کہ اچھا میں تھانہ ون پہ اتر جاؤں گا، تو تھانہ ون کے اوپر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو آدمی جس سے میں بات کروں گا اس سے کہہ دوں گا کہ تھانہ ون کے گارڈ وغیرہ کو بھی بتا دے کہ مولانا اچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بتلایا کہ فلاں شہر سے ریل میں آیا۔ کہا کہ اچھا، حضرت کی نگاہیں آپ ملاحظہ فرمائیے اپنے خاص پردان کی۔ کہا کہ یہ بچہ تم ساتھ لے کے آئے ہو؟ کہ جی۔ کیا عمر ہے اس بچے کی؟ کہ حضرت اس کی عمر 13 سال ہے، 13 سال ہونے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تم ریل میں آئے تھے تو اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا کہ آدھا لیا تھا اس بچے کا؟ اب جناب انہوں نے کہا حضرت میں تو آدھا لیا تھا۔ کہا کہ آدھا کیوں لیا تھا؟ آدھا لینے کی کب تک اجازت ہے؟ کہ جی 12 سال تک آدھا ہو سکتا ہے، 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لینا پڑتا ہے۔ پھر کیوں لیا؟ کہ حضرت یہ ہے تو 13 سال کا مگر دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، اس واسطے میں نے ٹکٹ آدھا لے لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوا کہ دین کی ہوا نہیں لگی، اس واسطے آج سے خلافت سلب فرمائی، خلافت سلب فرمائی اس بات جو تمہیں کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور اس بات کی اصلاح ارشاد کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس لی جاتی کہ 13 سال کے بچے کو تم نے 12 سال کا بچہ ظاہر کر کے آدھے ٹکٹ پر سفر کیا، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تم نے، ناجائز طریقے سے ریل کو استعمال کیا، اس بات کا خلافت بات۔ خلافت نے لوگوں نے تسبیح وظیفے کا مطلب سمجھ لیا کہ تسبیح وظیفہ زیادہ جو کرتا ہو وہ خلیفہ، اور اس بات کو شاید کسی نے سنا ہو کبھی کہ صاحب کسی نے وظیفے میں تسبیح میں خلل کر دیا تو شیخ صاحب ناراض ہو گئے، لیکن یہ مثال آپ کو حکیم الامت کے ہاتھ کے سوا کہیں نہیں ملے گی کہ خلافت اس بات کا سر۔ تو بھائی یہ سب بھی یہ جو ہو رہا ہے کہ آدھا ٹکٹ لے کر سفر کر لیا باوجود ہے کہ ٹکٹ پورا لینا چاہیے تھا، یہ شریعت کا حکم تھا، یہ حق تھا، اس حق کو پامال کیا، یہ ظلم کیا، تو اس ظلم کے اوپر خلافت سلب کرے۔ تو بھائی یہ جو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہ کسی صاحب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہو. احسان کے معنی حدیث میں فرمائے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح عبادت. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہو. حضرت نے فرمایا بھائی بڑی مبارک بات ہے, اللہ تعالیٰ مبارک کرے, ماشاء اللہ بڑی اونچی بات ہے. لیکن ایک بات پوچھوں, یہ احسان کا مرتبہ نمازی میں حاصل ہوا یا کسی اور چیز میں بھی ہوا؟ یا اللہ کو دیکھنے کا کہ اللہ نظر آ رہا ہے, اور یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ بات صرف نمازی میں ہوتی ہے؟ گھر میں جا کر بیوی بچوں سے جب معاملہ کرتے اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بازار میں جب بیٹھتے اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب دوسروں سے معاملات کرتے اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت میں تو سنا, ہم تو سمجھے تھے کہ احسان کے معنی ہے جب نماز پڑھے آدمی تو یہ سمجھے کہ اللہ میاں سامنے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تو ساری غلط فہمی ہے کہ صرف نماز ہی میں نہیں ہے احسان. احسان ہر حال میں ہے, ہر جگہ ہے. مسجد میں ہے, گھر میں ہے, بازار میں ہے, دفتر میں ہے, سڑک پر ہے, ہر جگہ, سفر میں ہے, ہر جگہ دیکھا اللہ مجھے دیکھا, اللہ تعالیٰ دیکھا. سوال نہ تو بھائی یہ حقوق کی ادائیگی, اس کا اہتمام. کوئی پیسہ میرے پاس کسی دوسرے کا حق کا تو نہیں آتا. اس میں بڑے بڑے اہل تقویٰ سمجھے جانے والے کہلانے والے اس میں مبتلا. جب چاہا بجلی اٹھا کے لے جی, کبھی خیال آیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے کہ حلال ہے؟ اور واقعی سب کچھ ہو رہا ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ اس کی طرف دھیان نہیں, اس کی طرف اتفاق نہیں کہ یہ حرام ہو رہا ہے کہ حلال ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ بددینی اور بددینی کے عذاب اور وبال اس راستے سے بے شمار طریقوں پر گھسا. تو اس بھائی یہ مجلس جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر, وہ در حقیقت میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی رسمی تقریر واعظ کی مجلس نہیں, یہ بزرگوں کی باتوں کے تکرار کی مجلس اور باہمی ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی اور تذکیر کی مجلس ہے. آپ کو خطاب کرنے سے پہلے سب سے زیادہ خطاب میں اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ذات. تو اس لیے ہے کہ تاکہ سوچیں ایک بات, اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں ان کو ان کی اصلاح کی فکر کریں. محض باتیں کر لینا اور سر دھن لینا اور اس کے اوپر یہ تائید کر دینا یہ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ جو اس قسم کی غلط باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بار بار آپ حضرات سے اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گناہ کہ آدمی گناہ سمجھتا ہے, میں نے گناہ, تو ندامت پیدا ہو جاتی ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. کسی نے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بچائے, کوئی شخص مبتلا ہو گیا شراب وراب پینے میں, مسلمان اگر ہے تو اس کو برا ہی سمجھے گا, دل میں ندامت ہوگی, بھائی یہ کام میں ٹھیک نہیں کرتا, کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. نماز بھی پڑھتا ہے ایک شخص تو دل میں ندامت ہوگی, برا کام کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں. لیکن یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے. یہ تو قابل تعریف چیز ہو گئی, یہ تو ہنر ہو گیا. بیٹھ ٹکٹ سفر کرنا یہ تو ہنر کی بات ہے. ہمارے اتنے تعلقات ہیں کہ ہم تو یہ کام کر رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ اس کو ہنر قرار دیا جاتا ہے, ہنر سمجھا جاتا ہے. تو جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو شرمندگی ندامت کیسے ہو؟ جب شرمندگی نہیں, ندامت نہیں, توبہ کی بھی توفیق نہیں, حق ادا کرنے کی بھی توفیق. تو یہ اس کا وبال آیا ہوا ہے پورے معاشرے کے اوپر. پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. جس کا جب موقع ملتا ہے دوسرے کی بوٹی نوچ لیتا ہے, جس کا جہاں داؤ لگ گیا وہ دوسرے کی بوٹی نوچ کے بھاگ گیا, اس لیے کہ جانتا ہے کہ دوسرا میری نوچے گا. تو یہ سارا کا سارا فساد اور بگاڑ اور وبال ہے اس
حقوق کے پامال کرنے کا اس ظلم. اور جیسا حدیث میں فرمایا کہ حقوق تو اللہ فرماتے ہیں میں دلوا کے رہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ظلم کر کے بچ جاؤ، حق پامال کر کے بچ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. کیا تو دنیا میں اس کی اعترافی کر دو، اور دنیا میں نہیں کرتے تو آخرت میں مجھے تو کرنی ہے. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تمہیں ادا کرنے پڑیں گے ہر قیمت پر حقوق قیامت کے دن. ہم دلوائیں گے، جب جانوروں سے دلوائیں گے تو انسانوں سے کیوں نہیں دلوائیں گے. لیکن آج دنیا کے اندر جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو، اور جو کچھ حقوق اب تک پامال کیے ہیں ان کی تلافی کی فکر کر. یہ ہے مخصوص حدیث کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرمائے اور اس کا تلافی کا توفیق ادا فرمائے. فرمایا اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأقنم في ذكره. یہاں یہ حدیث روایت کی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک حصہ نقل کیا ہے. یہ عجیب و غریب خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں تو آپ کی ہر بات ہی عجیب و غریب ہے، ہر بات ہی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ یہ آخری حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 4 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لیں 4 مہینے. تو اس موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع، اور آپ اندازہ لگائیے کہ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا پھل، 23 سال جو قربانیاں دی، 23 سال جو مشقتیں اٹھائیں، 23 سال جو محنتیں برداشت فرمائیں، اس کا پھل سامنے تھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کی. اور ساتھ میں یہ بھی احساس تھا کہ الحمدللہ میرے آنے کا جو مشن تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا. تو ان لوگوں کو ایسی باتیں بتا جاؤں جو قیامت تک ان کی رہنمائی کریں، تو زندگی کے وہ اصول بیان فرمائے اس سے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو رخصت ہوتے وقت نصیحت کرتا ہے تو اپنی ساری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے. فرض کرو کہ ایک باپ ہو، اس کی اولاد ہو، اور وہ اس کو پتا ہے کہ میرا 1 گھنٹے بعد انتقال ہونا ہے، تو اپنی ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ان اولاد کے سامنے بیان کر دے گا کہ بیٹا دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور یہ کام کرنا. وہ جو وصیت اس وقت کرے گا کتنے دل سے کرے گا اور کیسی صحیح اور سچی وصیت ہوگی. تو جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اپنی امت کے اوپر اولاد سے کہیں جاتی. تو آپ نے شروع یہاں سے فرمایا اس خطبے کو کہ لالی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکتا، میں تم سے ملاقات نہ ہو، اس لیے میں تم کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کو پلے باندھ. یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اسلام کا، دین کا خلاصہ، عطر نچوڑ اس میں آپ نے پیش کیا. خطبہ بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اس کا ایک ٹکڑا ذکر فرمایا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر اور آگے انشاءاللہ اس کے مختلف حصے آتے رہیں گے، لیکن ایک حصہ نقل فرمایا. اس میں فرمایا جہاں اور بہت سی باتیں ذکر فرمائی تو وہیں پر آپ نے ذکر فرمایا مسیح دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ دجال اس طرح آئے گا اور اس طرح تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اس کی صفات، اس کی تفاصیل بیان فرمائی. لیکن ایک بات یہ بھی ساتھ میں فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا.
کہ دیکھو یہ فتنہ آنے والا ہے کہ اس کے شکار مت ہو جائے. تو میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ڈرایا, نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے ڈرایا. تو یہ فرمایا کہ میں تم کو علامت بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے. وہ علامت یہ ہے کہ ان ربکم لیس باعور وانہ اعور عین الجبر, کہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہو, دائیں آنکھ سے کانا ہو. کان عینہ عنبۃ طافیہ, اور وہ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ بجھا ہوا انگور. انگور کو اگر ایسے دبا دیں تو پچک جاتا ہے, تو جس طریقے سے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی آنکھ ہوگی. تو وہ یہ علامت ہے اس کی. تو خوب سمجھ لو کہ ان ربکم لیس باعور, وہ خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا, اور خدائی کے دعوے کی دلیل میں بعض ایسے کام دکھائے گا جس سے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہو جائے. کہے گا بارش برساؤں, جب کہے گا بارش برس جا, بارش ہو جائے. تو یہ جو اس کو ایک چیز دی جائے گی اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ موقع میں پڑ جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ بھی سمجھ لیجئے, اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں استدراج. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کسی ظالم, فاسق, فاجر, کافر کو ڈھیل دی جاتی ہے. تو اس میں بعض اوقات وہ ایسے کام دکھا دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں, عادت کے خلاف عجیب عجیب کام دکھا دیتا ہے, حیرت انگیز. استدراج آزمائش ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو چاہے کتنے ہی کرشمے دکھائے, بارش برسائے, کچھ کرے, لیکن میں تم کو اس کی علامت بتا رہا ہوں کہ وہ کانا ہوگا, اس کی دائیں آنکھ اس طریقے سے ہوگی. تو اس بات سے اس کو دیکھ کر پہچان لینا تمہارا خدا کبھی بھی کانا نہیں ہے. اس لیے یہ تم کو پہلے سے بتا رہا ہوں. یہ ایک بات تو یہ ارشاد ہے. پھر اگلا جملہ جو جس کی وجہ سے یہ حدیث لے کر آئے وہ یہ ہے کہ الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا, اور ایک روایت میں آتا ہے فی بلدکم ھذا. بلکہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام آج کا دن کون سا دن؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ عرفہ کا دن. آپ نے فرمایا بڑی حرمت والا دن, عرفہ کا دن بڑی حرمت والا دن. پھر پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ, اور ذی الحجہ کا مہینہ جاہلیت کے زمانے سے بڑا مقدس مہینہ سمجھا جاتا ہے. فرمایا بڑی حرمت والا مہینہ. پھر پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں؟ معلوم فرمایا, لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ بلد حرام کی جگہ ہے, عرفہ, عرفات کا میدان ہے. یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بات مینا میں فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کا دن کتنا حرمت والا, یہ جگہ جس میں تم سے میں خطاب کر رہا ہوں یہ کتنی حرمت والی, اور یہ مہینہ جس میں خطاب کر رہا ہوں یہ کتنی حرمت والا. تو خوب سن لو کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی جانیں, ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبروئیں وہ دوسرے پر اتنی ہی حرام حرمت والی ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت, آج کی جگہ کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت. اتنی حرمت رکھتی ہے ایک مسلمان کی جان, مال اور آب. تو اس لیے فرمایا دوسرے الفاظ میں, دوسرے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو کے اوپر حملہ آور. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خطاب کرتے ہوئے کعبے سے کہ اے کعبہ, اے بیت اللہ, تو کتنی حرمت والا ہے.
کتنی عظمت والا ہے، کتنا مقدس ہے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے بھی زیادہ کوئی حرمت والی چیز ہے؟ کعبے سے زیادہ حرمت، کعبے سے زیادہ عظمت اور تقدس رکھنے والی چیز. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم. ہاں، تو ایک ہی جواب تھا، یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. تو سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ ہاں، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے مسلمان کی جان، مال اور آبرو. اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کی جان پر، کسی کے مال پر، کسی کے آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو منہدم کر دے، معاذ اللہ کعبے کو شہید کر دے. تو جس طرح وہ ظالم ہے جتنا بڑا، اس سے بڑا ظالم ہوگا وہ شخص جو کسی انسان کو یہ سرکار نے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی اتنی قیمت بیان فرمائی. اور آج اتنی ہی بے حقیقت، مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت. نہ جان کی کوئی قیمت، نہ مال اور آبرو کی کوئی قیمت. دوسرے کا کھا گئے تو کھا گئے، دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا، قیمت کر دی تو کر دی، اور جان لینی ہوئی تو لے لی. پرواہ بھی نہیں کہ جیسے ایک مچھر اور مکھی کی پرواہ جیسے ہوتی ہے اتنی بھی نہیں. ایک قصہ لکھا ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اور جس کے زمانے میں جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو اس کا لشکر کسی وقت حج کو آیا ہوا تھا. تو آ کر حج کے دوران وہاں پر ایک کوئی صحابی تھے، ان صحابی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا عبید اللہ بن زیاد نے کسی کو کہ حضرت یہ بتائیے کہ مجھ سے احرام کی حالت میں مچھر مر گیا، تو اس مچھر کا کیا میں فدیہ ادا کروں، کیا اس کا کفارہ دوں؟ تو ان صحابی نے جواب میں اس کو کہا کہ خدا کے بندے، تجھے مچھر کے مرنے کا تو اتنا فکر ہو رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اس وقت کفارے کا خیال نہ آیا کہ کیا کفارہ ادا کروں، کیا تلافی کروں. تو آج یہی صورت ہو رہی ہے کہ کفارے لوگ جو ہے مچھر اور مکھی سے زیادہ بے حقیقت انسان کی جان کو کرتے ہیں. اور جان کو تو چلو ہر آدمی نہیں کرتا، لیکن مال اور آبرو کے بارے میں کھلی چھوٹ، جو سمجھ میں آیا کر لیا، اور کچھ فکر نہیں کہ دوسرے کے پیسے میرے پاس آ گئے، یہ مال آ گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو، تمہارے مال کو ایسی حرمت دی ہے جیسے کہ آج کے دن کی حرمت، آج کے مہینے کی حرمت. اور یہ فرما کر پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ الا حلب اللہ اللہم فاشہد، کہ اللہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے سب کے سامنے بتا دیا میں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کر دیا. اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ آج کے دن میں نے ان کے سامنے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا. اور پھر فرمایا جب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ جان ہو کسی مسلمان کی، یا مال ہو یا آبرو، اس کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اس کو دی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تفصیل بتا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو گواہ بنایا کہ میں نے تبلیغ کر. تو اس کے حقوق کے لحاظ سے ادا کیا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد الشبر من الأرض طبقه من 7 أرضين. یہ اب ظلم کی مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
کسی کی زمین کی ایک بالشت برابر بھی، زمین پر ایک بالشت برابر زمین کے اوپر بھی ظلمن قبضہ کرے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ الفاظ، کسی دوسرے کی زمین پر ایک بالشت برابر زمین اس پر قبضہ کر لیا ناحق، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا. محدثین نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہے 7 زمینوں کا طوق کیسے ڈالا جائے گا گلے؟ میرا تو اتنا تھا، اس کے بعد 7 زمینیں کیسے آ جائیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا محدثین نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ اس کو دھسایا جائے گا زمین کے اندر، اس طرح کہ 7 زمینیں جو 7 طبقات ہیں زمین کے، ان سے بھی نیچے تک اس کو دھسا دیا جائے گا عذاب دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے. اتنا سخت معاملہ ہے کسی کی زمین ناحق قبضہ کر لینا. اور لفظ اس معاملہ ایک بالش زمین بھی کسی کی قبضہ کر لینے کا یہ عذاب ہے. تو قبضہ کر لینا ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کی زمین چھین لی، غصب کر لی، اپنی ملکیت میں شامل کر موقع پا کر، یہ تو ہے ہی حرام اور اس کے اوپر تو یہ وعید آتی ہی. لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی صورت کسی دوسرے کی زمین کا استعمال اس کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر جب کیا جائے تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل. دوسرے کی زمین کا استعمال اس کی مرضی اجازت کے بغیر. آج کل ایک وبا بہت چلی ہوئی ہے. کرایہ دار ہے، کسی مالک ہے مکان، کوئی مکان کسی اور کا ہے اور ایک آدمی کرایہ پر رہتا ہے اس کے یہاں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جتنی مدت ہو معاہدے کی کرایہ، اس وقت کرایہ پر لے رہا تھا تو اس وقت جو مدت مقرر کی تھی، مثلا کہا تھا 5 سال کے لے رہا ہوں، 10 سال کے لے رہا ہوں، تو اب جب وہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد ایک دن بھی مالک کی مرضی کے بغیر رہنا جائز نہیں. اور اگر کوئی مدت مقرر نہیں کی، شروع سے مدت مقرر کی ہی نہیں تھی، وہ دے دیا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف 1 مہینے کا معتبر ہو، 1 مہینے کا کرایہ معتبر، 1 مہینے کی کرایہ داری معتبر ہو. لہذا ہر مہینے پھر نیا کرایہ داری کی تجدید کرنی ہو. تو اب مالک کے مکان کو حق حاصل ہے کہ جب وہ مدت گزر جائے تو وہ خالی کرانے کے لیے کہے. اب آج کل کا قانون یہ ہے کہ صاحب خالی عام حالات میں نہیں کرا سکتے، بعض خاص شرطیں ہیں اس کے بغیر نہیں کرا سکتے. لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھا کر اور رہتے رہتے یہ جو رہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کرایہ دے رہے ہیں، ہم تو کرایہ دے رہے ہیں، تو کرایہ تو دے رہے ہیں لیکن چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر دے رہے ہیں، مالک کی زبردستی دے رہے ہیں، تو وہ کرایہ دینا معتبر نہیں. اس کی وجہ سے جو غصب کا گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر. تو یہ بغیر مالک کی مرضی کے 1 بالش زمین بھی لینا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت وعید کی چیز قرار دیا کہ 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. یہ بھی اس میں داخل ہے. اور آج کل اس کی وبا بہت پھیل گئی، لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی غصب کا راستہ ہے. کوئی بھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں تمہارے لیے، جب تک خوشدلی سے نہ دے. مارا باندھی بھی دے دیا، شرما شرمی دے دیا، زبردستی دے دیا، تو وہ بھی حلال نہیں تمہارے لیے. ہاں جہاں معلوم ہے یہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر خوشدلی سے دے رہا ہے پھر حلال. تو ایسی صورت میں یہ جو کرایہ داری سمجھی جاتی ہے یہ خوشدلی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس بات سے حرام رہتی. کسی کی بھی زمین پر اس طرح قبضہ کرنا درست نہیں. یہ ایک مثال میں نے دے دی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں.
انشاءاللہ آئندہ حدیثوں کے تحت عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان تمام احادیث پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم